بڑی طویل یہ بات ہے. یہ پہلا اسلام کا مارکا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 313 مسلمان تھے، 70 اونٹ تھے، 1000 کے حساب سے دشمن کا لشکر تھا. مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 70 کے لگ بھگ جو مشرک تھے وہ قتل ہوئے، اور اسی حساب سے کچھ قیدی بنا کر لا دیے گئے. ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی آئے. صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. کچھ نے کہا قتل کر دیا جائے، کچھ نے کہا فدیہ لے کر. بات فدیے پہ ختم ہوئی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. جو کافر آتے رہے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا چچا فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ. عرض کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا چچا فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ. عرض کی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جب آپ گھر سے نکلے تھے ایک تھیلی اشرفیوں کی اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے. آپ مکہ جا کر نا وہ فدیہ بھیج دینا، ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس تھیلی کو صرف مجھے پتا تھا یا میری بیوی کو پتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھیلی کا صرف مجھے پتا تھا یا میری بیوی کو پتا تھا. جو بندہ مدینے کے اندر بیٹھ کر مکہ کی خبریں تھے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دستے آنکھ اپنا آگے بڑھایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما دیجیے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا، اور یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا. عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا.